الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر آل عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیرت نبوی ربیع الاول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو وفات کا ٹاپک چل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مختلف علماء کے نزدیک، جن میں زیادہ بڑا نام ہندوستان پاکستان میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے، جو کہتے ہیں 8 یا 9 ربیع الاول کو سوموار بنتی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 یا 8 ربیع الاول کو بنتی ہے، اور وفات مبارکہ کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول تھا۔ اور 1970 تک جتنے پاکستان میں ہندوستان میں جلوس نکلتے تھے، ان کا نام ہوتا تھا 12 وفات کے جلوس۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں میں سے اپنے پسند کے حساب سے نام بدل کر جو معاملات کرتے ہیں، ان کے لیے ان بات پہ بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 13 سال مکہ کی ہے اور بعثت کی، اور ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ کی ہے، 23 سال کی زندگی، اور اس کے بعد 1 لاکھ سے اوپر اصحاب نے 100 سال زندگی گزاری ہے۔ اب اس کو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کی اتباع کو سبیل المومنین کہا گیا ہے۔ تو جو سبیل المومنین پہ چلے گا وہ راہ راست پہ رہے گا، اور جو سبیل المومنین کو چھوڑے گا وہ بہت خسارے میں ہوگا، اور حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ایک گروہ کا تذکرہ آتا ہے کہ جس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا کہ انہوں نے کچھ نئی باتیں دین میں بدل دی ہیں، اے اللہ کے رسول تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا بدلی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے بعد میرے دین کو بدلا تو ان کو دور کر دو، میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ڈرنے والا مقام ہے، اس بات پر بہت خوفزدہ ہونے کا ضرورت ہے کہ ہم ایسے معاملات کرنے جن کو بدعات کہا جاتا ہے، کہ دین کے اندر نئی چیز بنا لی جائے اور اس پر ڈرا بھی نہ جائے۔ اور سورۃ کہف کی آخری رکوع کی پہلی آیت ہے کہ کیا تمہیں ہم ان لوگوں کی خبر نہ دیں جو یہ عمل کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اور پھر اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے کہ غلطی ہو تو تسلیم کر لیں۔ اور اس لیے ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے پہ چلیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہی 12 وفات آج کا دن تھا اور جمعے کا دن بھی تھا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس سٹیج پر کہ جس میں آپ دنیا چھوڑ رہے ہیں، وصال مبارکہ ہے، وفات مبارکہ ہے، قرآن کی آیت سورۃ آل عمران کی 144 نمبر سورت، کہ اگر آپ فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیے جائے تو کیا یہ لوگ اپنے ایڑیوں سے پیچھے پھر جائیں گے؟ تو جو ایسا کریں گے تو وہ اپنا ہی نقصان کریں گے، لیکن جو اس پہ رہیں گے، عقیدے پہ رہیں گے، تو وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، یہ شکر گزاری ہوگی کہ نبی کی اتباع پہ رہا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے سلسلے میں 2-3 ٹاپکس بنیں گے، ورنہ ایک ٹاپک 15 منٹ سے اوپر کا جائے گا تو اس کی بجائے کہ لوگ سنیں نہ، اس کو اگر شارٹ کر کے ہم 2-3 اس کے قسطیں بنا دیں یا اس کی بنا کے حصے بنا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آج کے ولاگ کے یہ چند باتیں بیان کرنے کے بعد کل سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے مراحل میں سے ایک مرحلے کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مرحلہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین چننے کا معاملہ ہوگا۔ یہ چند باتیں ہیں جن کے لیے ہم ایک ولاگ میں مکمل نہیں کر سکتے۔ ہمیں امید ہم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرامین پہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا عمل کرے گا، من عمل عملا
عامل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، کہ جس نے ایسا عمل کیا اس کی مثال یا نظیر ہمارے یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ 23 سال نبی کی زندگی اور صحابہ کی 100 سال کی زندگی، 1,40,000 صحابہ کی، ان کے جہاں پہ کوئی نظیر نہیں ہے ایسے کام کی، تو وہ رد ہوگا۔ دوسری ایک اسی طرح حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے، اس میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، فی امرنا سے مراد دین ہے، تو دینی امور سے مراد وہ جن کو کیا جائے ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اچھی کی امید اور رب کی رضا کی فکر ہو تو اس کو نیکی سمجھا جاتا ہے، اس کو معمول بنا لیا جائے، تو اس چیز کو دین کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی نظیر کے بغیر یہ کام کرے گا تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ کہ حشر کے میدان میں حضور کے سامنے ایک گروہ لایا جائے گا تو آپ اس کو کہیں گے سحقن سحقن من غیر بعدی دینی، جو وہاں سے نبی کے سامنے سے دھتکار دیے جائیں، اور ٹولہ مسلمانوں کا ہوگا جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس کے بعد چمک ماند ہو جائے گی اور پھر اس کا کوئی نماز روزہ اور عبادت کسی بھی قسم کی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بہت فکر مندی کا مقام ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنے، عرب دنیا یہی کہتی ہے کہ یہاں ہندوستان، پاکستان اور کچھ اور ملکوں میں مسلمان بدعت کرنے پہ بہت جرئی ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ مار دیے جائیں گے وہاں حوض کوثر پر۔ یہ خطرے کا مقام ہے، ان سے ڈرنا ایمان ہے، کیونکہ ایمان ہوگا تو ہم ڈریں گے اور اصلاح کریں گے، اور غلطی ہوگی تو توبہ کریں گے اور درست کریں گے اپنے آپ کو۔ چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔